السلام علیکم ناظرین، ریزین 4 ٹی وی میں خوش آمدید۔ مزے کے لطیفوں کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ایک چوہے اور ہاتھی کی دوستی ہوئی۔ ایک دن صبح ہاتھی نہا رہا تھا۔ چوہا دریا کے کنارے آیا اور ہاتھی کو پکارنے لگا۔ ہاتھی نے نہاتے ہوئے کہا، پانی میں ہی بتا دو کیا بات ہے۔ چوہے نے کہا، نہیں، باہر آؤ پھر بتاؤں گا۔ خیر، ہاتھی باہر آیا تو چوہے نے کہا، واپس چلے جاؤ پانی میں۔ ہاتھی کو بہت غصہ آیا اور غصے میں کہا، بات کیا تھی؟ چوہے نے کہا، صبح سے اپنی جوتی تلاش کر رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہی تھی، میں نے سمجھا کہ تم نے پہنی ہوئی ہے۔ جنگل میں شیر نے بندر کو دبوچ لیا اور اس سے پوچھا، بتاؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ بندر، جناب آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ بندر کے جواب پر شیر نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر شیر نے زیبرے کو گردن سے پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ زیبرے کا بھی وہی جواب تھا کہ جناب شیر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ شیر نے خوش ہو کر زیبرے کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر شیر پورے زور کے ساتھ ہاتھی کی طرف لپکا اور ہاتھی کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ بتاؤ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ ہاتھی نے کوئی جواب دیے بغیر شیر کو سونڈ میں لپیٹا اور ہوا میں اچھال دیا۔ شیر 50 گز دور گرا۔ شیر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جس بیوقوف کو جواب کا پتہ نہ ہو اس سے الجھنا ہی بیکار ہے۔ پاگل خانے کا ڈاکٹر اپنے ایک دوست کو پاگل خانے کی سیر کرا رہا تھا۔ اس نے ایک مریض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بیچارے کو دیکھو، اس کی بیوی پہلی رات ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دوست نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واقعہ ہی عورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ڈاکٹر نے ایک اور پاگل کی طرف توجہ دلائی جو سلاخوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ دوست نے پوچھا، یہ کیوں پاگل ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو اس پاگل کی بیوی کو لے کے بھاگا تھا۔ میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو شوہر نے غصے سے کہا، اب تم مزید کچھ نہ کہو ورنہ میرے اندر کا حیوان جو چھپا ہے وہ جاگ جائے گا۔ یہ سن کر بیوی بولی، جو حیوان چھپا بیٹھا ہے اسے جاگ جانے دو، بھلا چوہے سے بھی کبھی کوئی ڈرا ہے؟ دو عورتیں اپنے شوہروں کی خوب برائیاں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کہنے لگی، ارے بہن، میرے شوہر نامقول کو تو دیکھو، کان ایسے لگتے ہیں جیسے کسی گدھے کے، اور ناک ایسے جیسے کسی گھوڑے کی، اور آنکھیں ایسی موٹی ہیں جیسے مور کی، اور پیر بالکل بندر جیسے۔ یہ سب باتیں سن کر دوسری عورت کہنے لگی، ارے بہن ایک بات تو بتاؤ، تمہارے شوہر کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ کتنے کا ہے؟ ایک شخص کی بیوی کا پیر پھسل گیا، وہ گر گئی اور اس کے اوپر والے ہونٹ پر چوٹ آ گئی۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے ٹانکے لگائے۔ شوہر ڈاکٹر کو ٹانکے لگاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب ڈاکٹر جانے لگا تو اس نے فیس دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب، دونوں ہونٹوں کو سینے کی کتنی فیس ہوگی؟